सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम तज्जिया, मैं हूं अलीना इलियास। मेरे साथ मौजूद हैं समी इब्राहिम साहब और राना ताहिर साहब। आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के हवाले से जो तफसीली फैसला आया उस हवाले से आज के इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे और सानिया APC उसको भी शामिल गुफ्तगू करेंगे। जी समी साहब। जी अलीना, बहुत शुक्रिया। सबसे बड़ी खबर आज की जिसका इंतज़ार था वो यही थी कि डिटेल जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के हवाले से, और बहस चल निकली है। बड़े बड़े वकील आकर इस वक्त इजहार ख्याल कर रहे हैं और एक ये जानने की कोशिश हो रही है कि ये आइनी तरमीम होगी, एक्ट ऑफ पार्लियामेंट होगा। कुछ हुकूमत का रिस्पॉन्ड भी आया, रिस्पॉन्स हमें कुछ वज़रा ने भी इस हवाले से बात की है। अभी तक जो चीज़ हमें समझ में आई है, ये जो बड़ी बहुत 44-45 सफ़ों पर मुश्तमिल ये जजमेंट है कि 6 महीने में पार्लियामेंट लेजिस्लेशन करे और आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत के लिए कानून साजी की जाए। अगर पार्लियामेंट 6 महीने में ये नहीं करेगी तो फिर ये जनरल कमर जावेद बाजवा साहब का जो टेन्योर है ये 6 महीने के बाद ख़त्म हो जाएगा। और ये जो अदालत ने जो हुक्म दिया है 6 महीने तक की जो एक्सटेंशन दी है, ये कहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कि अपने इस फैसले में, इस डिटेल जजमेंट में जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने तहरीर किया और आसफ सईद खान खोसा का जो चीफ जस्टिस हैं, एक इसमें उनका इजाफी नोट भी है। इस फैसले पर पूरी हम बात करेंगे, लेकिन इसमें बुनियादी तौर पर जो ये बात तस्लीम की है सुप्रीम कोर्ट ने कि जो एक्सटेंशन और रिटायरमेंट के हवाले से कानून खामोश है, कानून में कुछ नहीं है। और ये कहा है अदालत ने कि जो प्रैक्टिसेस हैं उनको अहमियत नहीं दी जा सकती और ये एक बड़ा अहम आइनी ओहदा है, तो इसको फिर इसकी हदूद का कि कितना इसका टेन्योर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसका तयन किया जाना ज़रूरी है। इस फैसले के बाद जो एक सबसे बड़ी बहस है जिस पर हम आज गुफ्तगू करेंगे, राना साहब भी हैं हमारे साथ। सबसे बड़ी बहस इसमें ये शुरू हुई है जिसमें एतजाज़ अहसन साहब जो लीडिंग लॉयर हैं उन्होंने ये पॉइंट उठाया और बड़ा ये ज़बरदस्त पॉइंट है कि पाकिस्तान में 4-5 दफ़ा आइन बने और वो जय्यद लोग हैं जिन्होंने वो आइन बनाए। 56 का आइन बना, 62 का आइन बना, 72 का आइन बना, 73 का आइन बना। और बनाने वाले कौन थे? यानी उसमें मंजूर कादर साहब थे, उसमें हुसैन शहीद सोरवर्दी थे, उनमें मियाँ महमूद अली कसूरी थे, उनमें हफीज़ पीरज़ादा साहब थे। और फिर जो 73 का आइन था ख़ास तौर पर वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बनाया और वो एक ऐसा आइन था जिसमें तमाम सियासी जमातें की कंसेंसस था। लेकिन इसके बावजूद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो ओहदा है उसके लिए, इस आइनी ओहदे के लिए कोई मुद्दत नहीं रखी गई। तो एक सवाल यह है कि क्योंकि अगर हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट की, पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की, तो अगर हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं उन्होंने किसी ख़ास मकसद के तहत इसको नहीं फैसला किया इसका और इसको ऐसे ही जाने दिया, तो फिर क्या सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार है कि वो पार्लियामेंट को ये हदायत करे कि आप इस हवाले से लेजिस्लेशन करें? पार्लियामेंट तो आज़ाद है, पार्लियामेंट तो इंडिपेंडेंट है। उनको ये नहीं कहा जा सकता कि आप अगर हम पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात करते हैं, राना साहब मुझे करेक्ट कीजिएगा, अगर हम कहते हैं कि पार्लियामेंट ही सुप्रीम इदारा है तो पार्लियामेंट को तो कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता कि आप इस हवाले से कानून साजी करें। बिल्कुल सही कह रहे हैं समी साहब, मेरी भी राय यही है कि पार्लियामेंट जो है वो सबसे बालादस्त इदारा है और पार्लियामान ही मुल्क का कानून बनाती है, पार्लियामान ही आइन में तरमीम करती है और पार्लियामान को वाक़तन मेरी राय में ये डायरेक्शन नहीं दी जा सकती कि आप एक ख़ास किस्म का कानून बनाएं
या आप एक मुकर्ररा मुद्दत के अंदर ये कानून बनाएं, लेकिन अदालत उज़्मा के जज साहबान ने ये फैसला दिया है, वो ज्यादा बेहतर जानते हैं। लेकिन एक सवाल हम कर रहे हैं, लेकिन सवाल तो उठता है कि फिर पार्लियामान जो है, अगर वो मुक़्तदर आला है, यानी अवाम मुक़्तदर आला है और अपने उनके मुंतखब नुमाइंदे हैं पार्लियामान में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन वो लिख रहे हैं सब कुछ, और वो कानून के अभी आपने समीर साहब जो बात की, देखें इत्ज़ाज़ अहसन साहब ने एक बड़ा ज़बरदस्त नुक्ता उठाया बिलाशुबा ये कि ये देखें वो बहुत बड़े लोग थे, हुसैन शहीद सोहरावर्दी, मंजूर कादर, मियां महमूद अली कसूरी, हफीज पीरजादा, ये कानून की दुनिया में बहुत बड़े नाम हैं समीर साहब, कोई छोटे नाम नहीं है। और इन्होंने जो 4 आइन पाकिस्तान के बनाए गए उनमें कहीं इन्होंने इस हवाले से ये मुनासिब नहीं समझा। इससे लगता ये, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, इससे लगता ये है कि आइन बनाने वालों ने डेलिबरेटली इसको छोड़ा इसी तरीके से, क्योंकि जो इसका नोटिफिकेशन होता है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का, क्योंकि बहुत सारे आइनी ओहदे हैं राना साहब, उन आइनी ओहदों पे मसला ये आ जाता है कि अगर आप किसी का तकर्रुर करते हैं तो फिर उसको हटाने के लिए भी आप तयन करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर जज एक कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, उसको हटाने का फैसला फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल करती है, कोई प्रेसिडेंट अपॉइंट तो कर सकते हैं लेकिन हटा नहीं सकते। इसी तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऑफिस है, उसको भी हटाने के लिए एक फोरम है जिसमें आप जाके, नैब चेयरमैन है, कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदा है, उनको हटाने के लिए फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाना पड़ता है। ऑडिटर जनरल हैं, अगर कहीं किसी को अपॉइंट किया जाता है तो फिर उस कॉन्स्टिट्यूशनल ओहदे से हटाने के लिए उसको एक खास फोरम में उसको ले जाया जा सकता है। और अब क्योंकि आर्मी सरबराह का जो ओहदा है वो एक इतना अहम ओहदा है कि उसकी जो तैनाती है उसमें भी ये वर्डिंग यूज की जाती है कि वो इतना उनका टेन्योर है, लेकिन एट द प्लेयर ऑफ के प्रेसिडेंट इज प्लीज्ड टू अपॉइंट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, कि इतना उनका टेन्योर है। उसकी लैंग्वेज भी इस तरह की जाती है, क्योंकि ये बेसिकली तो राना साहब ये पार्लियामान की सुप्रीमेसी का मामला है कि अगर प्राइम मिनिस्टर के पास, प्रेसिडेंट के पास अगर ये इख्तियार हो कि वो जिस वक्त चाहें आर्मी के सरबराह को तब्दील कर सकें, क्योंकि ये ऐसा मामला है कि जिसमें मुल्क की सिक्योरिटी है, किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, किसी को एक्सटेंशन देनी, किसी को हटाना, तो ये इख्तियार प्राइम मिनिस्टर के पास रहे या प्रेसिडेंट के पास रहे, तो ये तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी की बात है। तो ये तो, और हमने देखा अमेरिका में भी ऐसा ही है कि वहाँ पर जब वो आज भी चौधरी एतजाज साहब ने जनरल मैक्रिस्टल की बात का हवाला देते हुए कहा कि जब वो जा रहे थे अफगानिस्तान तो वो अमरीकी फ़ौज के कमांडर थे और रास्ते में उन्होंने कुछ बात इस तरह की जिसकी रिपोर्ट जब पहुंची प्रेसिडेंट को तो उन्होंने उनको हटा दिया। अब अगर उनको हटाने के, जब आप इस तरह की मुद्दत मुकर्रर कर देते हैं, जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप इसका तकर्रुर करें, तो फिर तो राना साहब वो आईनी तौर पर उसको हटाने का भी बंदोबस्त करना पड़ेगा ना। अब अगर किसी वजह से आर्मी चीफ को हटाने की जरूरत पड़ रही है तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास तो कोई इख्तियार नहीं, पार्लियामेंट तो बेबस है। आप क्या कहते हैं राना साहब? हमीद साहब देखें, ये जो आपने सारे नुकात उठाए हैं ना, ये बिलाशुबा बहुत अहमियत के हम, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब इन ओहदों की जिनका आपने नाम लिया, ऑडिटर जनरल, चेयरमैन नैब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनकी मुद्दत मुलाजमत का तयन होता है कि ये 4 साल के लिए या 3 साल के लिए इस ओहदे पर रहेंगे। उससे पहले उनको बेयक जुम्बिश कलम हटाया नहीं जा सकता, उसके लिए एक तरीक़ेकार है। आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को भी एक हुक्म के जरिए नहीं हटा सकते, उसके लिए भी कार है। जबकि जो आर्मी चीफ का मामला है, जो आपने बात अभी की कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला होता है और हुकूमत वक्त जो होती है, जो हाकिम वक्त होता है, वो दुनिया में कहीं सदर है, कहीं वजीर आजम है, कहीं बादशाह है, वो देखते हैं कि जी हमारे आर्मी चीफ की, कौन से आर्मी चीफ की कब तक ज़रूरत है। तो इसलिए जो आइन बनाने, जिन लोगों ने 4 आइन बनाए, उनके पेश नज़र भी ये नुक्ता होगा कि जो मुक़्तदर आला है वो ये देखता है कि भाई मुझे ये कहाँ तक चाहिए, जंग की सूरत हाल पैदा हो जाए। अब अगर आप देखें, कह दें कि जी आर्मी चीफ 3 साल के लिए है, तो समी साहब अगर उससे पहले आप कहें कि जी प्राइम मिनिस्टर भैया की जुम्बिश कलम आर्मी चीफ को हटा दें, तो वो फिर जब आपने ऑडिटर जनरल, ये इसकी मिसाल मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ। अभी ये देखें, जब आपने एक मुकर्रर कर दी, उसकी हद मुकर्रर कर दी, नवाज शरीफ साहब ने परवेज मुशर्रफ साहब को हटाया
تو وہ انہوں نے جو اس وقت جو جھگڑا ہوا انہوں نے کہا جی کہ یہ تو ٹینیور ہے. اب اگر کسی کا کانسٹیٹیوشنل ٹینیور ہے اور اس کو پھر ہٹانے کا بھی ایک طریقہ ہوگا, تو اگر کوئی اس کو ہٹانے کی بات کرے تو وہ جا کے لاہور ہائی کورٹ سے یا کسی جگہ سے کسی ہائی کورٹ سے اگر وہ سٹے لے لیں تو ان بڑے عہدوں پر کتنی زیادہ وہ ایک سچویشن کریٹ ہو جائے گی. اسی لیے شاید وزیر بھی تو ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے نا, بالکل ان کا کوئی ٹینیور نہیں ہے. گورنرز جو ہیں وہ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل عہدہ ہے, ان کا کوئی بہت سارے عہدے ایسے ہیں کہ جن میں آپ کوئی کانسٹیٹیوشنل ان میں وہ ٹینیور نہیں ہے اور اس کے پیچھے ایک مقصد ہے. اس کا یہ کہنا کہ مثلا مجھے اس لینگویج پہ بڑی حیرت ہوئی ہے جس میں اتنے سینئر ججز ہیں, جسٹس کھوسا صاحب بھی, منصور شاہ صاحب بھی, جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اٹ واز شاکنگ. ہاؤ کم اٹ واز شاکنگ؟ ہم کیا اس سے یعنی جو ہمارا جو کانسٹیٹیوشن ہے, جو یہ اتنے پچھلے 72 سال سے جو نظام حکومت چل رہا ہے, اور آئین بنانے والے ذوالفقار علی بھٹو 73 کا آئین جنہوں نے سپروائز کیا, پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے اس پر دستخط کیے اور جان بوجھ کر انہوں نے اس چیز کو طے نہیں کیا, اور اس کی ایک اس کی ریشنل نظر آ رہی, کوئی اس سے متفق ہو یا نہ ہو, مجھے اس کی ایک منطق نظر آ رہی ہے کہ یہ آپ پارلیمنٹ کو, پرائم منسٹر کو امپاور کر رہے ہیں کہ وہ جس وقت چاہے کسی کا عہدہ ختم کر دے. آرمی چیف کا عہدہ سیکورٹی کے حوالے سے بہت اہم ہے, تو یہ ان کی سپریمیسی کے لیے رکھا گیا. لیکن اب جو اس وقت جو ڈائریکشن ہے, جس انداز. اچھا ایک اور بات آپ کا, میں اس میں یہ اعتزاز صاحب نے بھی بات کی, رانا صاحب مجھے اس میں بتائیے, کچھ گائیڈ کریں, آپ بھی لاء گریجویٹ ہیں, کہ جب یہ مقدمہ آیا, یہ معاملہ پیش ہوا, پبلک لٹیگیشن, تو 2 دنوں میں ہی اس کا, 3 دنوں میں اس کا فیصلہ کر دیا گیا. آج اعتزاز صاحب کہہ رہے تھے کہ اس پہ ایک بہت بڑا عدالت کا لارجر بینچ اس کا ہونا چاہیے تھا, اور اس میں جو بڑے بڑے وکیل ہیں ان کو امائکس بنانا چاہیے تھا, اور اس پر پوری, اگر اس کو صحیح انداز میں سیٹل کرنا تھا تو پھر اس پر پوری ایک بحث ہونی چاہیے تھی. اس پر یہ جو آرگومنٹ ہے اس پر تو سنا ہی نہیں گیا اس بات کو کہ یہ جو ایک منطق ہو سکتی ہے کہ اس عہدے کو کیوں اس کا ٹینیور نہیں بنایا گیا, کہ اس کے پیچھے منطق کیا تھی, اور کیا یہ جو ہمارے کانسٹیٹیوشنل بنانے والے ایکسپرٹس ہیں جن کا بھی نام ہم لے رہے ہیں, منظور قادر, حسین شہید سہروردی, میاں محمود علی قصوری, حفیظ پیرزادہ, اور پھر انڈر دا سپرویژن آف ذوالفقار علی بھٹو, اور اس کے بعد بھی جو ہماری لیجسلیچر نے جتنی بھی ترامیم کی ہیں, کسی نے آئین میں اس چیز کو نہیں چھیڑا, بالکل نہیں چھیڑا اس چیز کو, اور یہ اختیار رکھا پارلیمنٹ کے پاس. تو یہ آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ اس پر بحث ہونی چاہیے تھی, ہر طرح کا ایک سیر حاصل بحث, شاید وہ جو قانون دان پوائنٹ یہ اٹھا رہے ہیں کچھ پہ ریشنل ہے کہ ایک بڑی زبردست قانونی بحث یا جو رائے تھی وہ شاید اس معاملے پر نہیں آئی. سمیع صاحب دیکھیں, ہماری عدالت عظمیٰ کی ایک روایت رہی ہے کہ جب بھی کوئی عوامی اہمیت کا مسئلہ بڑا ان کے سامنے آتا ہے تو وہ عدالتی معاونین کا تقرر کرتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اب عدالت عظمیٰ نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے, لیکن اگر یہ 3 دن میں سماعت مکمل کرنے کی بجائے, یہ معاملہ دیکھیں بنیادی طور پر جو قانون دان سوال اٹھا رہے ہیں, دیکھیں وہ جو سوال اٹھایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ معاملہ اٹارنی جنرل اور سپریم کورٹ کے جج صاحبان جو ہیں, اٹارنی جنرل وہاں دلائل دیتے رہے اور وہ سوال جواب کرتے رہے, تو بہتر ہوتا کہ ایک لارجر بینچ جو ہے اس اہم معاملے کی, کوئی آرمی چیف کا عہدہ نہایت غیر معمولی عہدہ ہے سمیع صاحب, اس حوالے سے اگر لارجر بینچ, میری بھی رائے یہ ہے کہ اگر ایک لارجر بینچ بنا دیا جاتا تو زیادہ بہتر ہوتا, اور ایک کوئی 2 4 5 ہفتے اگر اس پر بحث ہوتی رہتی تو وہ جیسے اپنا اعتزاز صاحب نے بھی کہا کہ اگر چیف جسٹس آصف سعید خان کھوسا صاحب کی ریٹائرمنٹ قریب آ رہی تھی تو کوئی بات نہیں, اور بعد میں دوسرے جج صاحبان اس کیس کو سن لیتے, تو یہ بہتر ہوتا کہ وہ اس کے لیے ایک لارجر بینچ اس کیس کی سماعت کرتا. بالکل. اچھا پھر ایک بات جو بڑی اور اہم ہوئی جو اعتزاز صاحب نے بھی اٹھائی, میں نے کئی لوگوں سے, کچھ لوگوں سے میری بھی بات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ اگر آئین جو ہے ایکسٹینشن کی پرائم منسٹر کو اجازت نہیں دیتا, پارلیمنٹ نے اگر اس حوالے سے قانون سازی نہیں کی, تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے کون سے قانون کے تحت جنرل قمر جاوید باجوہ کو 6 مہینے کی ایکسٹینشن دے دی, کیونکہ سپریم کورٹ کا کام آئین بنانا نہیں, آئین کو لکھنا نہیں, صرف آئین کو انٹرپریٹ کرنا ہے. تو یہ ایک بڑا ویلڈ سوال ہے رانا صاحب. یہ سمیع صاحب بہت اہم سوال ہے,
اور اس حوالے سے دیکھیں یہ قانونی نقطہ لوگ اٹھا رہے ہیں کہ بھئی اگر کابینہ وزیر اعظم یہ سب لوگ صدر جو ہیں وہ توسیع کا اختیار نہیں رکھتے تو سپریم کورٹ بھی تو جو ابھی اعتزاز صاحب نے یہ بھی بات کی جو جسٹس کھوسا صاحب نے اپنے اضافی نوٹ میں لکھا کہ قانون سب سے بالا ہے، کوئی شخص قانون سے بالا نہیں، تو کھوسا اپنا اعتزاز احسن صاحب نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ بھی قانون کے تابع ہے، آئین کے تابع ہے۔ یہ بالکل یہ ان کا جو نوٹ ہے یہ بڑا زبردست ہے، اس کا آخری جو پیرا ہے کہ I understand that democratic maturity of our nation has reached a stage where this court can proclaim that as declared by the Chief Justice Sir Cook of England in the یہ اس کیس کا حوالہ ہے in the year 1616 regarding the powers of King James, howsoever high you may be, the law is above you. تو چاہے پاکستان کی پارلیمنٹ ہے، چاہے پاکستان کی سپریم کورٹ ہے، چاہے پاکستان کی فوج ہے، جو کچھ بھی ہے وہ پھر قانون کے تحت ہی ہے، سب قانون کے تابع، سب قانون کے تابع۔ تو اگر قانون میں یہ اختیار کسی کے پاس نہیں ہے کہ وہ ری اپوائنٹ کر سکے آرمی چیف کو، پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے اختیار اور ایکسٹینشن کا بھی اختیار نہیں ہے، تو پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس بھی تو اختیار نہیں ہے۔ یہ بڑا ایک لیگل ایشو ہے یہ بھی چیز ہو سکتی تھی جس بنیاد پہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے انہوں نے ایک ایکسٹینشن دی تھی، اسی بنیاد پر 6 ماہ کی جو ٹینیور میں اضافہ کیا ہو سکتا ہے اسی بنیاد پر کورٹ نے بھی اس چیز کو گراؤنڈ بناتے ہوئے ہی کیا ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور اگر ایک چیز میں لیجسلیشن ہو جائے تو اس میں چیزیں اور صرف واضح ہو جاتی ہیں۔ نہیں، یہی سوال ہے نا، آپ جو بیسیکلی جو سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ جو لیجسلیشن نہیں ہوئی، یہ ڈیلیبریٹلی لیجسلیشن نہیں کی گئی کیونکہ آرمی چیف کے عہدے کو یہ پرائم منسٹر کو اور پریزیڈنٹ کو یہ اختیار دینا ہے کہ وہ جب چاہیں، کیونکہ ان کو جرنیلی سے تو جو ان کا عہدہ بطور جنرل ہے اس سے تو کوئی نہیں ہٹا رہا، یہ بات ہو رہی ہے چیف آف آرمی سٹاف، فوج کو لیڈ کرنے کی بات ہو رہی ہے۔ تو اس میں یہ اختیار پاکستان کی پارلیمان نے پاکستان کے پرائم منسٹر کو دیا جو کہ عوام کا نمائندہ ہے چوزن، جس میں ابھی یہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے کہ اٹ از ناؤ فار دا پیپل آف پاکستان اینڈ دیئر چوزن ریپرزینٹیٹیوز ان دا پارلیمنٹ ٹو کم اپ ود اے لا دیٹ ول پرووائڈ سرٹینٹی اینڈ predictability to the post of COAS, remembering that in strengthening institutions nations prosper۔ اب یہاں پر سوال یہ اٹھے گا کہ سپریم کورٹ کی نظر میں میں یہ ایک آپ سے سوال کروں، میں جسٹ ٹو انڈرسٹینڈ ایک چیز ہے کہ جناب اس میں یہ پریڈکٹ ہو جانا چاہیے کہ اگلا چیف کون ہوگا، کوئی سینیئرٹی کا لیول بنا دیں۔ اب پارلیمان کی یہ وزڈم نہیں ہے چیف آف آرمی سٹاف کے حوالے سے، پارلیمنٹ یہ نہیں چاہتی، پارلیمنٹ یہ اختیار اپنے الیکٹڈ لیڈر پرائم منسٹر کو دینا چاہتی ہے۔ تو سپریم کورٹ کیا پارلیمنٹ کو یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں آپ اس حوالے سے قانون سازی کریں؟ دیکھیں سمیع صاحب، عدالت عظمیٰ کا فیصلہ آ چکا ہے، اب اس پر علمی بحث ہوگی۔ جی علمی بحث ہی ہم کر رہے ہیں کیونکہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ ریویو پہ چلی ہے جیسا کہ ہم سن رہے ہیں۔ دیکھیں یہ جو ظاہر ہے کہ جج صاحبان نے قانون اور آئین کو سامنے رکھ کر فیصلہ دیا اور وہ سب سے بہتر تشریح کر سکتے ہیں۔ جب ایک فیصلہ آ جائے تو اس پر علمی اور قانونی بحث تو ہو سکتی ہے، مختلف پہلوؤں پر ہو سکتی ہے۔ تو بات یہ ہے سمیع صاحب کہ یہ جو عدالت عظمیٰ نے اس حوالے سے بڑی دیکھیں بات ہو رہی ہے کہ بھئی دیکھیں عدالت عظمیٰ جو ہے کیا یہ ہدایت دے سکتی ہے سر بیسیکلی اس میں تو بہت سے کیسز ہمیں ملتے کہ پارلیمان فلاں قانون بنائے؟ اسکولوں کے حوالے سے دیکھ لیں آپ، ڈیمز کے حوالے سے دیکھ لیں، بہت سے ڈیمز کی بات اور گورنمنٹ کو ہدایت دے سکتی ہے، آئین میں جو امینڈ ہو رہی ہے نہیں گورنمنٹ کی آئین کی امینڈمنٹ کی آج تک بات نہیں ہوئی۔ جتنے بھی یہ جن واقعات کا آپ نے ذکر کیا یہ حکومت کو ہدایات دیتی رہی ہے عدالت عظمیٰ۔ ابھی بھی ہدایت ہی میری گزارش سنیں نا، اب انہوں نے یہ کیس مختلف اس لیے ہے کہ یہاں پہ کہا گیا ہے کہ پارلیمان اس حوالے سے ہمیشہ کے لیے اس معاملے کو 6 مہینے کے اندر طے کرے، ٹھیک ہے۔ اب اگر وہ طے نہیں ہوتا، بات وہی ہے کہ ایک کام جو وفاقی کابینہ نہیں کر سکتی، جو صدر مملکت پرائم منسٹر کی ایڈوائس پر نہیں کر سکتے، سپریم کورٹ نے آئین کی کون سی دفعہ کے تحت وہ 6 مہینے کی توسیع دی ہے، سوال یہ اٹھ رہے ہیں۔ تو دوسری میری گزارش جو ہے نا بھائی جان یہ ہے کہ یہ دیکھیں اب یہ معاملہ جو بعض حلقے کہہ رہے ہیں کہ حکومت شاید ریویو میں جائے گی اور بعض کہتے ہیں کہ سادہ اکثریت کے ذریعے قانون سازی ہو جائے گی، کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ نہیں آئین میں ترمیم کرنی پڑے گی۔ لیکن سمیع صاحب بات میں نے جو پہلے آپ سے عرض کی تھی کہ ایک کلرک بھی بھرتی ہوتا ہے نا
تو اگر آپ اس کے آپ نے ریٹائرمنٹ کی مدت کا تعین کر دیا اور وہ تعین ہے پاکستان کے قانون میں، تو اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آج سے تم نوکری سے فارغ ہو. اس کے لیے آپ کو ایک طریقہ کار اپنانا پڑتا ہے کہ بھئی اس کے خلاف انکوائری ہوگی، اس کو شو کاز نوٹس دیا جائے گا. یہ جو پاکستان کی افواج کے سربراہ کا عہدہ ہے سمی صاحب، اسی لیے اس میں آپ اس discretion طرح رکھا کی گیا. کارروائیاں نہیں کر سکتے. یہ جو مملکت کا سربراہ ہے اس نے دنیا بین الاقوامی حالات کو، علاقائی حالات کو، قومی سلامتی کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ کون سا آرمی چیف کتنا عرصہ کام کرے گا. اور یہ جو ہم ابھی بات کر رہے تھے جبکہ پاکستان کے جو 4 آئین اب تک بنے ہیں، یہ تو نہیں ہے کہ وہ 4 آئین بنانے والے جو ہیں وہ کوئی عقل سے بیچارے خالی لوگ تھے. یہ اور اس میں میاں محمود علی قصوری، حفیظ پیرزادہ، حسین شہید سہروردی، منظور قادر، بہت بڑے نام تھے، ٹاپ نام تھے. اور 73 میں تو یہ سارے لوگ شریک تھے. اس میں مولانا فضل الرحمان کا باپ مولانا مفتی محمود شریک تھا، ان کا اسود یار ولی کا باپ ولی خان شریک تھا. اس میں سارے کے سارے جو ابھی جو سیاستدان ان کے ابا جان تھے جنہوں نے اس پر دستخط کیے. پورے ملک کی قیادت شامل تھی. سیاسی مذہبی جماعتوں کے سربراہان اس وقت قومی اسمبلی میں موجود تھے. سب نے اس کو اتفاق رائے سے پاس کیا. اچھا ایک میرا سوال شاید میں آپ کا بات مجھے ابھی سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ اس حوالے سے لیجسلیشن کریں. اب یہ پارلیمنٹ کا استحقاق ہے کہ وہ اس حوالے سے آئین سازی کرے، یا وہ پھر ایک نیا قانون بنائیں، یا اس میں وہ پھر کہیں کہ ہم یہ پرائم منسٹر کی ڈسکریشن پہ چھوڑ رہے ہیں، ہم اس عہدے پر ہم کسی طرح کی کوئی اس کا ٹینیور ہم متعین نہیں کرتے. یہ تو پارلیمنٹ کا استحقاق ہے. بالکل آپ نے یہ نقطہ صحیح اٹھایا. دیکھیں نا، یہ کوئی پارلیمنٹ کہتی ہے کہ جناب چیف آف دا آرمی اسٹاف ول بی at the player of the president will be pleased to appoint on the advice of the prime minister, اور اس کا جو ٹینیور ہے اس کا ہم کوئی کسی قسم کی اس میں حد نہیں لکھیں گے. جس طرح امریکہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی کوئی ریٹائرمنٹ نہیں ہے، اس کا کوئی عہدہ نہیں ہے، کیونکہ وہ اس کے پیچھے ایک وزڈم ہے. اس کے پیچھے میں جو اس بات پہ عرض کر رہا ہوں نا، میں یہ ماننے کے لیے، میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قانون میں کوئی لیکیونا ہے. میرا دل یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ قانون ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کوئی کوتاہی ہے. جس طریقے سے پورے پاکستان میں پرسیپشن بنا گیا، یہ جان بوجھ کر ڈیلیبریٹلی، کیونکہ یہ عہدہ بڑا اہم ہے چیف آف دا آرمی اسٹاف کا، اس کا ٹینیور اس لیے نہیں بنایا گیا کہ اگر آپ ایک ٹینیور رکھ دیں گے تو پھر اس کو ہٹانے کے لیے اس ٹینیور میں اور بڑی قباحتیں آ جاتی ہیں. پھر جس طرح بھی وزیر ہے، پرائم منسٹر اپنی کیبنٹ میں وزیر کو جس وقت چاہے ہٹا دے، گورنرز ہیں جس وقت چاہے ان کو ہٹا دیا جائے. یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے عدالت میں کوئی سٹے لیں یا اس حوالے سے کوئی اور مصیبت یعنی کوئی اور پروسیس اس کو فالو کرنا پڑے. جیسے میں نے پہلے کچھ عہدوں کا کہا، سول افسران کرتے ہیں، جیسے سول افسران کرتے ہیں، آپ کسی کو ہٹائیں سیکٹری کو، وہ جا کے سپریم کورٹ میں جا کے سٹے لے لیتے ہیں، ہائی کورٹ میں جا کے کہ جناب ہمیں تو غلط ہٹایا گیا. سابق ڈی جی بشیر میمن صاحب کا معاملہ ہمارے سامنے ہے. یہ ایک وزڈم تھی. سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ تو پارلیمنٹ تو اب بھی دے کین کم بیک آفٹر 6 months اور وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب ہم نے نہیں کرنی لیجسلیشن، ہم پارلیمنٹ جو ہے اس حوالے سے لیجسلیشن نہیں چاہتی، ہم پارلیمنٹ سوورن ہے، ہم اس کو اسی طرح. اگر یہ صورتحال ہو جائے آپ کیا سمجھتے ہیں اس میں؟ سمیع صاحب دیکھیں یہ چیزیں نا، دیکھیں آج ہی آپ دیکھیں کہ اس فیصلے کے بعد مختلف لوگوں کو یہ جو بات آپ نے کی ہے، کچھ وفاقی وزراء کی طرف سے بھی اس قسم کے بیانات آئے ہیں کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ سپریم کون ہے. تو یہ چیز جو ہے نا، اس سے میں نے کہا نا کہ فیصلہ تو عدالت عظمیٰ نے دے دیا، لیکن پابندی کرنا تو لازم ہے سب پر. اب لیکن اس پر ایک علمی بحث ہوگی کہ اس کے تمام پہلوؤں کا قانون دان بھی جائزہ لیں گے. کیونکہ دیکھیں میں سن رہا تھا، میں نے بہت سنا ہر آدمی، اور ہم نے خود بھی عدالت میں دیکھا کہ جو ہمارے چیف ہیں ان کی ایک بہت زیادہ رسپیکٹ ہے، علمی قابلیت ان کی جو ہے پاکستان میں اس پائے کا جج نہیں ہے. منصور شاہ صاحب بھی بڑے زبردست جج ہیں، اور مظہر عالم میاں خیل بھی بہت ہی ایکسپیرینسڈ. تو یہ 3 بڑے ایکسپیرینس ججز کا فیصلہ، لیکن اس نے ملک میں ایک بحث چھیڑ دی. ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے، ہیلتھی ڈیبیٹ ہونی چاہیے. خیر جی، پروگرام میں وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے، جب بریک سے واپس آتے ہیں مزید اس ججمنٹ پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم
वेलकम बैक नाज़रीन, तो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जी समी साहब, मजीद बात करेंगे जजमेंट के हवाले से? नहीं, बस ये हम तो कुछ कानूनी सवाल हैं जो उठाए जा रहे हैं जजमेंट के हवाले से, और ज़ाहिर है अदालत उज़्मा का ये फैसला है कानून और आइन के मुताबिक ही है। जब तक ये इंटैक्ट है, हर बंदे पर बाइंडिंग है, गवर्नमेंट या तो इसके रिव्यू में जाएगी या फिर पार्लियामेंट में लेजिस्लेशन की जाएगी। उसमें पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है। अगर पार्लियामेंट की अक्सरियत इस बात पर मुत्तफिक है कि आर्मी चीफ के टेन्योर का तयन नहीं करना आइन में, और ये डिस्क्रिशन रहेगी प्राइम मिनिस्टर की, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पार्लियामेंट को मजबूर नहीं कर सकती, कह नहीं सकती कि आप ये आइन साजी करें, क्योंकि पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है। और ख़ुद जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा ने ये बात कही है कि जनाब जो कानून है वो सबसे बालातर है, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी एक कानून के तहत है, पार्लियामेंट भी एक कानून के तहत है, और वो कानून हदूद और क़यूद जो है ना वो तयन कर देता है। एक बड़ा सवाल जो आज उठ रहा है कि जो 6 महीने की जो एक्सटेंशन है कमर जावेद बाजवा साहब की, वो किस कानून के तहत हुई है? क्योंकि यहाँ पर मैं ये समरी ऑफ जो फाइंडिंग ऑफ फैक्ट्स है राना साहब, पैराग्राफ 4 में लिखा हुआ दैट देयर इज नो प्रोविजन इन द लॉ फॉर एक्सटेंडिंग सर्विस ऑफ ए जनरल फॉर अनदर टेन्योर, nor is there any consistent and continuous institutional practice of granting such extension which could be enforced in the absence of the law or the subject। जनरल का भी है और COS का भी है। फाइंडिंग में कोर्ट ये रेगुलेशन 255 का जिक्र कर रही है, तो ये एक सवाल है जो अहम कानूनदान उठा रहे हैं, और मेरा ख्याल है कि ये वापस सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू में जाएगा या पार्लियामेंट में इस हवाले से जो लेक्यूनाज हैं जिनकी निशानदेही सुप्रीम कोर्ट ने की है वो उसको वो कवर कर दिए जाएंगे। अब अगर दूसरे मौजू की तरफ राना साहब और अनवर अब्बास हमारे नुमाइंदे हमारे साथ हैं, और जो बड़ी जो खबर है वो ये है कि कुआलालंपुर का जो समिट है उसमें प्राइम मिनिस्टर नहीं जा रहा है, उसमें शाह महमूद कुरैशी साहब जाएंगे। लेकिन ये भी हमें पता चला कि ये जो कुआलालंपुर का जो सरबराही समिट है ये एक्चुअली पाकिस्तान और टर्की का इनिशिएटिव था। उन्होंने डॉक्टर महातीर से कहा था कि आप ये काम करें, और फिर ये भी खबरें आई कि शायद सऊदी अरब की और UAE की रिजर्वेशंस हैं, और उनका ये ख्याल है, सऊदी अरब का ये परसेप्शन है कि ये OIC के मुतबादल एक फोरम खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, जिसमें उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया है कि ना जाए। इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट को भी रोका है क्योंकि उसमें ईरानियन प्रेसिडेंट भी आ रहे हैं, उसमें कतर के अमीर भी आ रहे हैं, तैयब अर्दगान भी होंगे। तो अब ये खबरें आ रही हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब जा रहे हैं, वज़ीर आज़म नहीं जा रहे। तो पहले तो अनवर अब्बास से पूछते हैं कि असल हकायक क्या है, जा कौन रहा है, और फिर ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये वाकई कोई प्रेशर की वजह से नहीं जा रहे हैं ये लोग, या कोई ऐसी मसरूफियत प्राइम मिनिस्टर की आ गई है। अनवर अब्बास बताइए क्या लेटेस्ट है आपके पास? वजीर आजम इमरान खान ने कुआलालंपुर जाने का ऐलान किया था, और बाकायदा तौर पर दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में भी ये बताया गया था कि वजीर आजम 18 से 21 तारीख का दौरा करेंगे मलेशिया का, कुआलालंपुर समिट में शिरकत करेंगे। ताहम अब जराये के मुताबिक वजीर आजम मलेशिया नहीं जा रहे, और ऐसा बिल्कुल दबाव की वजह से जो है वजीर आजम का इरादा तब्दील हुआ है। गुज़िश्ता दिनों उन्होंने सऊदी अरब का दौरा किया, आज वो बहरीन के दौरे पर है, जबकि जो मुसल्लह अफवाज के सरबराह हैं उन्होंने दुबई का दौरा किया, मुत्तहिदा अरब अमारात का। और इन दौरों में इन दोनों ममालिक की जानिब से वज़ीर आज़म पर यह दबाव डाला गया कि वो कुआलालंपुर कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करे, बावजूद इसके कि मलेशिया बरनामा के मुताबिक ये जो इनिशिएटिव था कुआलालंपुर समिट 2019 का, ये मलेशियन वजीर आजम महातीर मोहम्मद ने वजीर आजम इमरान खान और तुर्क सदर रजब तैयब अर्दगान से मशावरत के बाद इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाया था। और ये कॉन्फ्रेंस आलमी सतह पर एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि 52 ममालिक शिरकत कर रहे हैं। इसमें इंडोनेशिया, ईरान, कतर और दीगर ममालिक जो हैं उन्होंने अपनी पार्टिसिपेशन की यकीन दहानी करवा दी है, जबकि 450 के करीब वफूद भी यहाँ पर आ रहे हैं। अब शिरकत ना करने का जो पाकिस्तान का फैसला है वो जाहिरी तौर पर तो सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से दबाव की वजह से किया गया था। हम इस दबाव के पीछे एक जो नजरिया सामने आ रहा है वो बुनियादी तौर पर रूस और अमेरिका का है। दुनिया से 2 ब्लॉक्स में बटी हुई है, एक जो ब्लॉक है वो रूस के साथ है और इस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर वो ममालिक शरीक हो रहे हैं जो कि
روس کے زیر اثر ہیں یا روس کے ساتھ ان کی اچھے تعلقات ہیں، جبکہ دوسری جانب سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات ہے جو کہ امریکہ کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات رکھتے ہیں. تو لہٰذا ہم یہ بھی سمجھنے میں حق بجانب ہوں گے کہ بنیادی طور پر امریکی دباؤ جو ہے اس نے کام کیا ہے. اگر وزیر اعظم کوالالمپور سمٹ میں نہیں جاتے، اور آج صبح جو پروٹون گاڑی جو تحفے میں دی گئی تھی وزیر اعظم کو جو تھی حوالگی کی، اس میں بھی ملیشین ہائی کمشنر نے باقاعدہ طور پر یہ دوبارہ دہرایا تھا اس بات کو کہ وزیر اعظم جو ہے 19 سے 21 دسمبر تک کوالالمپور سمٹ میں شرکت کریں گے. اور شام کو بھی ذرائع کے مطابق جب ملیشین ہائی کمیشن سے رابطہ کیا گیا اس اناؤنسمنٹ کے بعد، تو ملیشین ہائی کمیشن کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ابھی تک انہیں اس حوالے سے کوئی ایسی اطلاع موصول نہیں ہوئی. تاہم ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ دورہ منسوخ ہو چکا ہے اور اب وزیر اعظم کی جگہ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی جو ہیں اس فورم پر پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اچھا انور، ایک اور مجھے آپ جب بات کر رہے تھے تو مجھے یہ یاد آ رہی تھی کہ کوئی بھوکا آدمی تھا، اس سے کسی نے پوچھا کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو اس نے کہا 2 اور 2 4 روٹیاں. تو یہ اگر ہم دباؤ، ظاہر ہے ہماری پوزیشن اکنامیکلی ایسی نہیں ہے کہ ہم دباؤ کا مظاہرہ کر سکیں، لیکن جب بھی کوئی اس طرح کی بات ہوتی ہے تو ہم کوئی بیچ میں ایک آدھ روٹی کا سوال کرتے ہیں. تو ابھی اگر ہم اس کانفرنس میں نہیں جا رہے تو میں اگر آپ سے پوچھوں کہ ہمیں کچھ فائدہ ہوگا تو کچھ بتایا کسی نے کہ کوئی روٹی چھوٹی ملنے کی امید ہے؟ جی بالکل، وزیر اعظم جب دورے سعودی عرب پہ پہنچے تھے، محمد بن سلیمان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، سعودی شاہ فرمان سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں. تو ان ملاقاتوں میں جو ہے ذرائع کے مطابق سعودیہ کی طرف سے کافی ایسی ترغیبات دی گئیں جن سے متاثر ہو کر یہ دورہ کینسل کیا گیا ہے یا اس دورے میں. اور ان ترغیبات میں سعودی عرب کی جانب سے جو پاکستان کو رقوم دی گئی تھی ان کی سورسز کے مطابق، ذرائع کے مطابق ان کی واپسی کا بھی شاید تقاضا کیا گیا، اور دیگر ایسی ترغیبات دی گئی ہیں جن کی وجہ سے وزیر اعظم اپنے فیصلے پر نظر ثانی پر مجبور ہیں. بہت شکریہ، بہت شکریہ انور عباس، بہت شکریہ. تو اس کا مطلب تو یہ ہے پھر اب ہو سکتا ہے کہ وہ جو جس پہ روٹیاں لگتی ہیں جس تندور میں، وہ تندور ادھر لگا دیا جائے کہ پاکستانی بھر بھر کے پیٹ روٹیاں کھائیں. رانا صاحب، یہ جو ایک کانفرنس تھی اس میں انیشیٹو جو ڈاکٹر مہاتیر نے لیا تھا، سورسز نے ہمیں کنفرم کیا کہ یہ پاکستان اور ترکی کا یہ انیشیٹو تھا، اور بنیادی طور پر جو ممالک رشیا کے نزدیک ہیں وہ اس کانفرنس میں جا رہے تھے. رشیا اس کے پیچھے تھا، چائنیز بھی اس کے پیچھے، اور رشیا نے تو اس حوالے سے بڑا ایک لوکریٹو آفر بھی کی پاکستان کو، $10 بلین کی سرمایہ کاری اور سٹیل مل کے اوپر بہترین، کراچی سے لاہور تک گیس پائپ لائن، ریلوے اپ گریڈیشن، انرجی سیکٹر، بہت اس میں وہ تھا. اور اصل جو ایک میسج یہ تھا کہ اگر بھارت نے انڈیا کو، امریکہ نے انڈیا کو سلیکٹ کر لیا اس خطے میں، تو چائنا، رشیا، ایران، پاکستان، ترکی ایک علیحدہ ایک بلاک بننے جا رہا تھا. اب بھی پاکستان اپنے وزیر خارجہ کو بھیج رہا ہے. ظاہر ہے اس چیز میں، سارے اس منصوبے میں کہیں نہ کہیں پاکستان شریک تو ضرور ہے، لیکن عمران خان صاحب پرائم منسٹر کا اگر وہاں پر جانا ہوتا تو یہ ایک بہت بڑا ایک شروعات ہوتی پاکستان کے لیے بھی. لیکن ظاہر ہے ہمیں سعودی عرب اور UAE ہمارے برادر ممالک ہیں، ان کے ساتھ بھی ریلیشن شپ کو مینٹین رکھنا، اور ایک بڑی مشکل صورتحال ہوگی پرائم منسٹر کے لیے. کس طرح آپ دیکھتے ہیں اس میں؟ ایک نقصان تو ہوا ہوگا، ٹرکی اور جو ملائیشیا ہے انہوں نے بہت سٹینڈ لیا کشمیر پر، خاص طور پر ملائیشیا نے تو $10 بلین کا پام آئل جو وہ بیچتے تھے انڈیا کو، کشمیر کے معاملے پر جو سٹیٹمنٹ تھی انڈیا نے، اس کی وجہ سے وہ ان کے سودے بھی کینسل کیے. دیکھیں سمیع صاحب، میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتا کہ یہ کوئی سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات میں اس وجہ سے کوئی تناؤ تھا یا کھچاؤ تھا. دیکھیں، وزیر اعظم کا دورے کے نتیجے میں جو اعلامیہ جاری ہوا اس سے بھی واضح ہو رہا ہے، اور پھر جس طریقے سے خود سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان وزیر اعظم کو ایئرپورٹ پر رخصت کرنے کے لیے آئے، اور ابھی جب بحرین پہنچے ہیں تو وہاں بھی ولی عہد خود ایئرپورٹ پر وزیر اعظم کو لینے کے لیے آئے. تو یہ سوچ جو ہے نا، یہ بعض جگہوں پر پائی جاتی ہے، لیکن میں اس سے اتفاق نہیں کرتا کہ بھئی یہ کوئی سعودی عرب یا متحدہ عرب امارات کے دباؤ کی وجہ سے وزیر اعظم وہاں نہیں جا رہے. پاکستان کو نے کوئی اس کانفرنس میں شرکت نہ کرنے کا اعلان نہیں کیا. جو کچھ بھی وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی وہاں بات کریں گے وہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے ہوگی،
اور وزیر اعظم کے بعد وزیر خارجہ کا عہدہ بہت اہم ہوتا ہے. دوسرے نمبر پہ وزیر خارجہ کا عہدہ بیرونی ممالک سے تعلقات کے حوالے سے آتا ہے. تو سمیع صاحب یہ کانفرنس بلا شبہ کوالالمپور والی بڑی امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان نے جو اس سلسلے میں انیشیٹو لیا تھا ترکی کے ساتھ مل کر, پاکستان کو اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہا. اور نہ ہی یہ دیکھیں یہ سعودی عرب اور پاکستان کے تعلقات سمیع صاحب کوئی 10 دن یا 15 دن یا ہسٹوریکل ہیں. ہمیشہ سعودی عرب نے پاکستان کا ساتھ دیا ہے, چاہے وہ جس وقت نیوکلیئر بلاسٹ کیے تھے پاکستان نے اس وقت بھی, اور اس سے پہلے جب ذوالفقار علی بھٹو مرحوم نے جب اسلامک سمٹ وہ کیا تھا تو اس میں یہ 3-4 لوگ ہی تھے جو اس کے بنیادی طور پر جنہوں نے یہ سارا پلان کنسیو کیا تھا. اس میں سعودی عرب کے شاہ فیصل شامل. آپ دیکھ لیں جب سے پاکستان بنا ہے کہ حکومتوں سے زیادہ پاکستان کے ساتھ, پاکستان کے عوام کے ساتھ سعودی عرب کے تعلقات نہیں, لیکن ابھی لیٹلی ایک چیز تو ہم نے دیکھی ہے کہ سعودی عرب اور یو اے کی انڈیا کے ساتھ بہت بڑی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, اور اس پہ کچھ پھر انہوں نے مودی کو ایک ایوارڈ بھی دیا. بھائی جان مودی کو آپ کا سابق وزیر اعظم اس کی پگڑی پہن کے کھڑا ہو جائے نواز شریف اپنے نواسے کی شادی پر, ہٹا دیا. نہیں میری بات سنیں نا, ہٹا بھی دیا اور باہر بھی بھیج دیا. میری گزارش سنیں نا, یہ ایسا تو نہ کریں نا. یہ جو ہے نا ملکوں کے نہیں, انور نے بھی ایک بات کی, انہوں نے کہا وہاں پہ جو ملاقاتیں ہوئی جب عمران خان صاحب گئے تو یہ بھی کہیں پر بات ہوئی جس کی کوئی تصدیق تو نہیں, لیکن اگر انور یہ بات کریں تو کہیں نہ کہیں تو یہ بات ہوئی جس میں کہا گیا کہ جی ہم پیسے واپس لے لیں گے. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے فی الحال مجھے یہ میں نے بھی کچھ لوگوں سے بات کی, اس طرح کی کوئی بات نہیں, یہ ایسا کوئی کچھ نہیں ہے. جو انہوں نے بات کی میں اس کو دوبارہ کوٹ کر رہی ہوں. اور دوسری چیز یہ جو OIC کے حوالے سے جتنی بھی پرفارمنس رہی ہے وہ ہمارے سامنے ہے, تو اس میں ایک چیز ہمیں جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب کا ایک ویژن نظر آ رہا ہے. وہ ایک ایسی چیز بنانا چاہتے ہیں یا ایک ایسی آرگنائزیشن بنانا چاہتے ہیں جو اسلامک جتنی بھی کنٹریز ہیں, چاہے وہ کشمیر کا ایشو ہو, کوئی بھی ایشو ہو, اس کو ہائی لائٹ کر سکے. کیونکہ OIC میں سر جو بھی بنانا بہت کچھ چاہتے ہیں, لیکن مجھے لگتا ہے غربت آ جاتی ہیں, غربت آ جاتی ہے. اور یہ بہت سینسیبل ڈیسیژن ہے, امپیکٹ اس کا ہوگا. جو شاہ محمود قریشی صاحب کو بھیجنا یہ بہت سینسیبل ڈیسیژن ہے, مجھے ایسا لگتا ہے. انہوں نے مینج کیا. یہ دیکھیں میری بات سنیں, گزارش یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال ہے ہماری, دیکھیں پاکستان کے بہت دیگر گون مسائل میں اس بات کی نہیں, میں بڑے سیریس ایشو کی طرف آ رہا ہوں. آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ہمارا ہمسایہ ملک ہے جس کی ابھی آپ بات کر رہے تھے ہندوستان, وہاں پہ مسلمانوں پر کیا کیا مظالم ڈھائے جا رہے ہیں. جس طریقے سے آپ ان کو بتائیں نا, ویسٹرن لبرلز کو جو کہتے ہیں بھارت ایک بہت بڑی ڈیموکریسی ہے اور بس وہی ہے ٹونشپ پوری غلط ہے, یہ ان سے بات کریں نا. جامعہ ملیہ میں طالبات کے پر جو ظلم کیا گیا وہاں دلی میں, ان کو سب کو جہاز میں بٹھا کے بھیجے نا ادھر. انڈیا جن کے لیے ایک بڑا ڈریم لینڈ ہے اور آزادیوں کی بات ہے. میری گزارش تو سنیں, بات یہ وہاں پہ ایک خاتون صحافی کو بالوں سے پکڑ کر کھینچا گیا جامعہ ملیہ میں. اور دیکھیں اس پر صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی صاحب, وزیر اعظم عمران خان, وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے جو جس طریقے سے ایک دو ٹوک موقف اختیار کیا اور انڈیا کے ان مظالم کو کنڈیم کیا جو مسلمانوں پر وہاں ڈھائے جا رہے ہیں. اگر یہ نواز شریف صاحب کی حکومت ہوتی تو انہوں نے یہ کام کرنا تھا. آپ مجھے بتائیں, آج پورے انڈیا میں ایک بیداری کی لہر ہے مودی کے خلاف, اور یہ پاکستان نے جو سٹینڈ لیا ہے یہ اس کا نتیجہ ہے کہ لوگ اب ان کے ظالمانہ اقدامات کے خلاف. یہ پاکستان نے کرایا سب. نہیں لائٹر نوٹ کیا, ایسا کچھ نہیں ہے, یہ آپ ایک نیا مقدمہ پاکستان کے نام بنوا دیں. لیکن ریالٹی میں بالکل چیزیں بہت مختلف. نہیں بھائی, انڈیا میں جو بھی ریئیکشن ہے وہ انڈیا نے جو قانون پاس کیا اس کی وجہ سے ہے, اور اس میں وہ امتیازی قانون ہے. اور اس میں دیکھیں, اس میں جو اصل بات ہے انڈین وداؤٹ اینی جینڈر ڈسکریمنیشن آف اینی ریلیجن. میں نے ہندو کو دیکھا ہے جو وہاں پر آ کے جنہوں نے اس بات پہ مظاہرہ کیا, راہل گاندھی, ہاں جی کانگریس نے کیا. تو یہ وی مسٹ اپریشیٹ دیٹ. جو ایک سیکولرزم جو ایک تھی وہ کہیں نہ کہیں تھوڑی سی نظر آئی ہے. بندہ ایسے کرتے رہنا صاحب. خیر جی, پروگرام سے آج ہم تینوں کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ نگہبان. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.